احمد صاحب اور محدث تھے بہت بڑے، پیلی بھیت میں رہتے تھے. ان کی اعلیٰ حضرت سے ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے بھئی یہ معمولی بندہ نہیں، یہ مجدد ہے اپنے وقت کا. حالانکہ وہ محدث تھے، وہ اعلیٰ حضرت سے عمر میں بڑے تھے، انہوں نے مجدد کہا. پھر اعلیٰ حضرت نے لکھنا شروع کیا، 1000 کتاب لکھی فاضل بریلوی. کتنی پڑھی ہے ویسے ایسا کدی 1000؟ جی بچوں سے میں پوچھتا ہوں، کئی دفعہ پیپر دے کے آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کتابیں ساری پڑھی، کہتے نہیں اپ ٹو ڈیٹ تو تیاری کی تھی. استادوں نے کہا تھا یہ والے باب یاد کر لینا پیپروں میں آ جائے گی. یعنی پوری کتاب جو ہماری ہوتی ہے نا کورس کی اسکولوں میں، بچے وہ بھی ساری پڑھتے، موٹی موٹی تیاری ہوتی ہے نا. یعنی کتاب پڑھنا بڑا مشکل کام ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے تو وہ کہا کرتے تھے کتاب بڑی مہنگی ہو گئی ہے، کتاب خریدنی بڑی مشکل ہے، اور خرید کے پڑھنی اس سے مشکل ہے، پڑھ کے سمجھنی اس سے مشکل ہے. فرمایا کرتے تھے سمجھ کے عمل کرنا سب سے مشکل ہے. یہ کام ہی بڑا مشکل ہے پڑھنے پڑھانے کا. اعلیٰ حضرت نے 1000 کتاب لکھی، اور کس طرح کر کے لکھی کہ دلائل کے انبار لگا دیے. ایک حوالہ نہیں دیا. کئی ایسی جگہ جہاں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے ایک بات کا 100 حوالہ پیش کیا. اتنا کمال اللہ نے عطا کیا. آپ حج کرنے گئے ہوئے تھے اور سب سے بڑا آپ کا موضوع ہے نبی پاک کی شانیں بیان کرنا، حضور کی عظمت پہ لکھنا بڑا موضوع ہے. اپنے اپنے موضوع ہوتے ہیں نا. کچھ لوگ فقہ آپ نے فقاہت پہ سب سے زیادہ کام کیا، لیکن جس موضوع پر آپ کا غلبہ رہا وہ رسول اللہ کی محبت کا موضوع ہے، وہ نبی کریم کی محبت کا. اور لکھا تو پھر کمال ہی لکھا، پھر کمال لکھا اعلیٰ حضرت، اور حد کر دی. مکہ شریف میں تھے، بخار بڑا زیادہ تھا، اور آپ گئے ہوئے تھے حج عمرے کے ارادے سے، تیز بخار تھا. تو کسی شخص نے پوچھا نبی پاک کو علم غیب ہے؟ 2 گھنٹے میں علم غیب پر اتنی موٹی کتاب درج فرما دی، 2 گھنٹے میں، اور کوئی لائبریری نہیں، کوئی حوالہ نہیں. تو کسی نے کہا یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ میرے محبوب سے غلامی کا رشتہ ہے، یہ میرا حضور سے غلامی کا. تم پوچھتے جاؤ، میں حضور کی شانیں بتاتا جاؤں گا، میں نبی پاک کے تذکرے کرتا جاؤں. اور پھر تعریفیں کس کس کی حضور کی اولاد کی اصحاب کی نبی پاک کے غلاموں کی ولیوں کی صوفیاء کی. علم بڑا تگڑا اللہ نے دیا. کسی نے پوچھا تیمم کس مٹی سے جائز ہے؟ تو مٹی کی 80 قسمیں بیان کر دی. مٹی کی 80 قسمیں. فرمانے لگے مٹی ایک جیسی نہیں ہوتی. ایک مٹی زمین پہ پڑی ہوتی ہے، کپڑے پہ پڑی ہوتی ہے. کپڑے ایک جیسے نہیں ہوتے، ایک سوتی ہوتا ہے، ایک ریشمی ہوتا ہے. ایک کے اندر مٹی جذب ہوتی ہے، ایک میں جذب نہیں ہوتی. ایک سے دھونے سے جلدی نکل جاتی ہے، ایک سے جلدی نہیں نکلتی. 80 قسمیں بتا کے فرمایا اس سے ہو جاتا ہے، اس سے نہیں ہوتا، اس سے ہو جاتا ہے، اس سے. اور جواب بڑے شاندار دیتے تھے. ایک بندے نے ایک دفعہ پوچھا جی فرض کا درجہ زیادہ کہ سنت کا؟ فرمانے لگے فرض کا. تو کہنے لگے پھر سیدھا منہ دھویا کریں. آپ وضو میں پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، پھر کلی کرتے ہیں، پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں. تو منہ فرض تو منہ دھونا ہے پہلے، ہاتھ دھونا بھی وضو میں سنت ہے، ناک میں پانی ڈالنا بھی سنت ہے، کلی کرنا بھی. تو آپ نے تو پہلے 3 سنتیں ادا کی، پھر وضو. فرمانے لگے ٹھیک تم نے کہا ہے، پر تم پتہ نہیں نا تمہیں کہ یہ میرے رسول اللہ کی سنت کی برکت کتنی ہے. شریعت حکم دیتی ہے کہ پانی معتدل ہونا چاہیے وضو کرنے کے لیے، نہ زیادہ ٹھنڈا ہو نہ زیادہ گرم ہو. زیادہ گرم ہو تو منہ جل جاتا ہے. اور شریعت حکم دیتی ہے کہ پانی بد ذائقہ نہیں ہونا چاہیے، اور حکم دیتی ہے کہ بدبو والا نہیں ہونا چاہیے. فرمایا اس لیے ہمارے نبی نے پہلے ہمیں 3 سنتیں دی کہ ٹوٹی کے نیچے نا ہاتھ کر کے دیکھ لو پانی زیادہ گرم تو نہیں، اور کہیں منہ نہ جلا لینا. اور پھر ہمارے نبی نے ہمیں سنت دے کے بتایا کہ منہ میں ڈال کے دیکھ لو بد ذائقہ تو نہیں. پھر کہا ناک میں ڈال کے دیکھ لو کہ اس سے بو تو نہیں آتی. فرمایا مصطفیٰ نے کہا میری 3 سنتیں ادا کر کے اب چہرے پہ پانی ڈالو گے تو فرض ادا کرنے کا مزہ آ جائے گا. اعلیٰ حضرت کو اللہ نے وہ کمال دیا، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. باتیں بہت ساری ہیں، کچھ خالص علمی ہوتی ہیں، کچھ بڑے علم بھی ہوتا ہے اور اس میں لطف بھی ہوتا ہے.
تو ایک لطف والی بات ہے، آپ کو سناتا ہوں. علماء میں نا ایک مسئلے میں اختلاف ہے. خیر اب تو علماء میں مسئلے میں اختلاف ہو تو جاہل چھلانگ لگا کے اندر آ جاتے ہیں. کہتے تو ان کی پتہ تھا پوچھو. علماء میں اکثر مسائل میں اختلاف رائے ہو جاتا تھا اور ہے آج بھی. امام شافعی اور امام مالک کا اختلاف کوئی نہیں تو کیا گالیاں دینی شروع کر دیں گے لوگ؟ اختلاف رائے علماء کے اندر ہو جاتا ہے. تو اختلاف رائے ہے علماء کے ایک مسئلے کے اندر، وہ کیا ہے؟ اور فقہی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، عقیدے میں اختلاف نہیں ہوتا. یہ یاد رکھ لیں، جو عقیدہ ہوتا ہے وہ عقیدہ ہوتا ہے. جو محبوب کی غلامی کی بات ہے وہ نبی پاک کی، اس میں کوئی بات دوسری ہوتی نہیں. بہرحال اعلیٰ حضرت کا فتویٰ یہ ہے کہ جمعے کی جو دوسری اذان ہے نا وہ بعض مسجدوں میں خطیب کے سامنے پڑھی جاتی ہے، یعنی خطیب کے بالکل سامنے بندہ کھڑا ہو کے نا جمعے کی دوسری اذان. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ نہیں، باہر دروازے پہ پڑھو، مسجد کے دروازے پہ. جو یہاں پڑھتا ہے اذان اس کی بھی ہو جاتی ہے. یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ رہتے تھے جبل پور میں. فاضل بریلوی جبل پور گئے ان کی دعوت پر، وہاں آپ نے جمعہ پڑھایا تو ایک بندے نے نا آپ کو چٹ دے دی کہ حضرت صاحب جمعے والے دن جمعے کی دوسری اذان ہے وہ کہاں پڑھنی چاہیے؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ باہر دروازے پہ پڑھو جمعے کی دوسری اذان. وہاں کچھ اپنے ہی نظریے کے لوگ تھے، اپنے ہی تیر کھا کے جو دیکھا کمی گاہ کی طرف تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو. غیروں کو اتنا مسئلہ بھی کوئی نہیں ہوتا، حسد ہمیشہ اپنوں میں ہوتا ہے. تو وہ اپنے ہی لوگ تھے، وہ کہنے لگے جی ہم 50 سال سے دے رہے ہیں اذان، مولوی صاحب نے یہاں آ کے لڑائی کرا دی ہے کہ اذان باہر پڑھو. انہوں نے نا کچہری میں، اعلیٰ حضرت انگریز کی عدالت کو عدالت نہیں فرماتے تھے، کہتے تھے عدالت تو وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہو. یہ کچہریاں ہیں، یہ عدالتیں، وہ عدالت کہتے نہیں تھے، کہتے عدالت کا مطلب ہے عدل والی جگہ. اعلیٰ حضرت کبھی نہیں گئے تھے انگریز کی عدالت میں. تو جب ان سے کہا گیا نا کہ مقدمہ کر دیا کسی نے کہ لو جی ہم 50 سال سے اذان پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے نواں فتویٰ دے دیا ہے کہ اذان جو باہر پڑھے، تو اعلیٰ حضرت کو نوٹس آ گیا عدالت سے. آپ کبھی جایا نہیں کرتے تھے. اتفاق کی بات، وہ جو آواز دینے والا تھا نا، جو آواز دیتا تھا فلاں بن فلاں حاضر، وہ اعلیٰ حضرت کا مرید تھا. اعلیٰ حضرت نے اس کو ساری بات سمجھا دی کہ میری باری آئی تو تم نے کرنا کیا ہے. اس نے کہا جی ٹھیک ہے، مسئلہ طے ہو گیا. ہوا یہ کہ جب جج نے کہا نا مولانا احمد رضا ولد نقی علی خان حاضر ہو، ان کی باری آئی تو اردلی کو کہا جج نے، اس نے کیس سارا پہلے اسٹڈی کر لیا، مسلمان تھا جج بھی، اس نے پڑھ لیا کہ دو علماء کے درمیان اختلاف ہے. ایک کہتے ہیں کہ یہاں اذان پڑھنی چاہیے، دوسرے کہتے ہیں کہ اذان باہر پڑھنی چاہیے. تو وہ پتہ کیا کہتا ہے، اس کو سمجھایا ہوا تھا. جج کہنے لگا چلو جی یہ مسئلہ بھی نمٹاؤ. وہ مدعی پارٹی بھی آئی ہوئی تھی، اعلیٰ حضرت نہیں آئے تھے. وہ بڑے خوش تھے کہ وہ نہیں نہ آیا تو ہم جج کو نا تھوڑا سا اس کو ہوا بھریں گے کہ دیکھا نا جی وہ تو آپ کو بھی کچھ نہیں سمجھتا، وہ بات اور خراب ہو جائے گی. پر وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ تُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ عزتیں ذلتیں یہ اللہ کے ہاتھ میں، یہ رب کریم کے ہاتھ میں. تو انہوں نے نا پوری تیاری، نہیں نہ آیا دیکھنا اور کریں گے. اب وہ اردلی کو جب کہا نا اس آواز دینے والے کو، جج صاحب نے کہ بلاؤ اس کو، اعلیٰ حضرت نے، اس نے پتہ کیا کیا، آواز تو باہر دینی ہوتی ہے نا، وہ جج کے سامنے کرسی کے سامنے کھڑے ہو کے نا کانوں میں انگلیاں لے کے کہنے لگا احمد رضا ولد نقی علی خان حاضر ہو. اور جج کہنے لگا پاگل ہو گیا، باہر جا کے کہنے لگے جی یہی تو میرے پیر کہتے ہیں، یہی تو وہ فرماتے ہیں، یہی تو وہ فکرہ ادا کرتے. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے ہی بٹھا دیے. فرمایا جی یہی تو وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولوی تو آیا بیٹھا جمعہ پڑھانے کے لیے، اس کو اذان کیوں سناتا ہے، باہر سنا تاکہ جو رہ گیا وہ بھی آ جائے. یہی تو وہ فرماتے ہیں. جج کہنے لگا مولانا کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، وہ جو کہتے ہیں ٹھیک ہی کہتے ہیں. فتویٰ مسئلہ ان کے حق میں دیتا ہوں. یاد رکھیں اعلیٰ حضرت کا یہ کمال تھا کہ انہیں اللہ نے علم بھی دیا تھا اور سمجھانے کی طاقت بھی عطا فرمائی. ان کے اندر یہ قوت تھی، یہ ہمت تھی کہ وہ بات سمجھا سکتے تھے. لیکن جس کی شان زیادہ ہوتی ہے اس کے مخالف بھی زیادہ ہوتے ہیں. پکی بات. اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا ہے، غوث پاک سے فریاد کرتے ہیں عدو
بددین اور مذہب والے حاسد. کہتے ہیں اے غوث پاک وہ جو میرے بیگانے ہیں نا وہ تو ویسے ہی بددین ہیں، اور جو میرے اپنے ہیں وہ مجھ سے حسد کرتے ہیں. تو ہی تنہا میرا زور بازو ہے یا غوث. کہتے ہیں تو ہی میرا زور بازو ہے. بیگانے ویسے بددین ہیں اور اپنے تو ہی ہے جو تنہا میرا زور بازو ہے. تو حاسدین بڑے اندر پیدا ہو گئے باہر. تو ساری زندگی فاضل بریلوی نے مقابلہ کیا. ایمان اگر علم بڑا تگڑا تھا تو ایمان بھی بڑا تگڑا تھا. تگڑا ایمان. آپ یقین کریں ایمان بندے کا مضبوط ہونا تو دنیا کے ہر میدان میں وہ کامیاب ہوتا ہے. اور اگر ایمانوں میں کمزوری ہو، کچی کچی باتیں کرنا، ٹھیک ہے چلتے ہیں کرتے ہیں، یہ بھی صحیح ہوگا وہ بھی صحیح ہوگا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تگڑی. نبی کریم علیہ السلام نے نا ایک حدیث حضور نے بیان فرمایا، کسی مصیبت زدہ کو، کسی بیمار کو دیکھو تو ایک دعا پڑھ لیا کرو، تم کبھی اس مصیبت میں مبتلا نہیں ہوگے. دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ دعا پڑھ لو بیمار کو دیکھ کر. یہ دعائیں یاد کیا کریں. یہ پڑھ لو تو جس مصیبت میں دیکھ کے کسی کو پڑھو گے اللہ تمہیں کبھی اس میں مبتلا نہیں کرے گا. بریلی شریف کے دائیں بائیں ہندوستان میں نا ایک مرض اکثر پھیلا کرتا تھا، اس کو طاعون کا مرض کہتے ہیں. طاعون کا مرض. وہ نا گلٹیاں نکلتی ہیں انسان کے وجود پر، تو اتنا سخت ہوتا تھا کہ لوگ مر جاتے تھے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ ٹیومر ہوتا ہے نا کینسر کی گلٹیاں، یہ بھی شاید اسی کا تسلسل ہے، اور اس زمانے میں شاید اس کا نام لوگوں نے یہ رکھ دیا. بڑا سخت مرض تھا. تو اعلیٰ حضرت کے سامنے 2-3 مریض آئے تو آپ نے یہ دعا پڑھ لی. ایک دعوت کسی نے اعلیٰ حضرت کی پکائی تو آپ کو نا چونکہ معدے میں بڑی تکلیف تھی، آپ کو پتہ ہے معدے میں گرمی بہت زیادہ ہو تو منہ پک جاتا ہے. تو طبیب کہا کرتے تھے کہ منہ کے چھالے بہت تیزابیت ہو، کوئی ایسی چیز کھا لیں تو اس سے نا. آپ ایک دعوت پہ گئے تو میزبان نے نا گائے کے گوشت کے کباب بنائے ہوئے تھے، 7 پوڑیاں تھیں. اب اعلیٰ حضرت کے لیے طبیب نے سخت منع کیا تھا اگر آپ کھائیں گے فوراً آپ کے معدے میں شدید قسم کا یہ تیزابیت کر دے گی، السر کا مسئلہ بن جائے گا، منہ آپ کا چھالوں سے اور پھنسیوں سے گلٹیوں سے بھر جائے گا. اب جب وہاں پہنچے تو اس نے یہ پکا کے رکھا تھا. اب یہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں نا ان بیچاروں کے بڑے مسئلے ہوتے ہیں، بڑے مسئلے. یہ کئی دفعہ اپنی بچت کے معاملے میں بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. جاہل تو جو مرضی کر جاتا ہے نا، عالم نے پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہوتا ہے کہ یار یہاں نہ مسئلہ بن جائے، یہاں نہ مسئلہ بن جائے. اب وہ آپ کا خادم کہنے لگا حضور ان سے کہتے ہیں کہ یہ سادہ کوئی کھانا لے آئیں تاکہ آپ کھا لیں، اب یہ آپ کھائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے وہ تو بات تیری ٹھیک ہے، بیمار ہو جاؤں گا، لیکن اب یہ آدمی ہے اس کو میں کیسے کہوں؟ یہ کہے گا کہ میں نے اتنی محنت کی ہے اور یہ کھا نہیں رہے. اخلاقاً درست نہیں کہ آپ میزبان کو اب آپ کسی کو کہہ دیں، واقعی مشکل ہوتی ہے کہ یار حد ہو گئی ہے، اتنے پیسے لگا دیے اس کو پسند نہیں آ رہا. خیر چاروں ناچار آپ فرمانے لگے یار جتنا بھی کھایا جاتا ہے کھا لیتے ہیں، پھر جو ہوگی دیکھی جائے گی. بندے کا دل رکھنا بھی تو ضروری ہے نا، اور رب کریم کے بندوں کا طریقہ یہی ہے، اللہ کے بندوں کا طریقہ یہی ہے، دل رکھنا بھی تو ضروری ہے نا. اعلیٰ حضرت نے نا وہ پوڑی بھی کھا لی، کباب بھی کھا لیا. اب جا کے گھر آ کے رات کو لیٹے، سویرے اٹھے تو منہ سارا چھالوں سے بھر گیا، کیونکہ طبیب نے منع کیا ہوا تھا. اتنا بھر گیا کہ بولا بھی نہیں جاتا، منہ کھولا بھی نہیں جاتا، شدید مشکل ہے. کیا کریں؟ آپ کے بھائی مولانا حسن رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نا ایک طبیب کو لائے، بڑے سیانے کو. اس نے آتے ہی کہا ان کو تو طاعون ہو گیا. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو جھوٹ بولتا ہے اور تیری حکمت بھی جھوٹ بولتی ہے، مجھے طاعون نہیں ہو سکتا. اس نے کہا جناب وہی گلٹیاں ہیں. فرمانے لگے تو جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ میں نے طاعون والے مریض کو دیکھ کے وہ دعا پڑھ لی تھی جو میرے نبی نے سکھائی ہے. تو طبیب کی بات غلط ہو سکتی ہے، میرے حبیب کی غلط نہیں ہو سکتی. حبیب کی بات غلط ہو سکتی. فرمایا وہ کہنے لگا جی وہی ہے. تو آپ فرمانے لگے طبیب جھوٹا ثابت ہوگا اور حبیب کی بات کو اللہ سچ ثابت کرے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں نے دعا پڑھ لی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ یقین